الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاری و مسلم۔ قابل احترام سامعین محترم، اب اس وقت میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے پہلے کچھ باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ حدیث کا صحیح مفہوم ہم سمجھ سکیں اور حدیث کی اس کے مقام کے مطابق استفادہ کر سکیں۔ پہلے تو یہ بات ہم سمجھیں کہ اسلام کا اصل مبدأ اور اسلام کی بنیاد اصل قرآن و حدیث پر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس کتاب کی ترجمانی و تشریح فرمائیں تاکہ قرآن پر ایمان لانے والوں کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو اس منصب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن مجید کو تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے خوب واضح کر دیں، یعنی کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ اللہ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عظیم مقصد قرآن محکم کے معنی اور مراد کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بعثت مقصد کو بڑے بہتر انداز میں، بڑے اچھے انداز میں گویا کہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ اور بات یہی نہیں
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی، ارشادات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، بلکہ اس سے واضح بات اور بڑی آسان فہم بات ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے، ہر فرد کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان مشعل راہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بعض صحابہ حاضر ہوئے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، آپ کی عملی زندگی کے بارے میں ہم کو خبر دیں، ہم کو اطلاع دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے آپ کی عملی زندگی کو بیان کرنے کے اجمالی طور پر ان سے یہ دریافت فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کی برگزیدہ ہستی مجسم قرآن تھی، یعنی قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے قرآن کی ان الفاظ کی تفسیر ہے، یعنی قرآن آپ کی زندگی سے الگ نہیں اور آپ کی زندگی قرآن سے الگ نہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر قرآن مجید کی ترجمانی کے لیے، اس کے مفہوم کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی احادیث مبارکہ گویا کہ اسلام کا دوسرا مرجع ہے۔ پہلا مرجع تو قرآن ہے، دوسرا مرجع حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، لیکن اجمالی طور پر اس کو بیان فرمایا گیا، اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے واضح فرمایا۔ جیسا کہ قرآن نے یہ فرمایا مثال کے طور پر نماز قائم کرو، لیکن اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ نمازیں کتنی قائم کرنا ہے اور ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کے اندر سنتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر کھول کھول کر بیان فرمایا۔ ایسے ہی ہر حکم کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، حج کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سمجھنا، حدیث مبارکہ کے روشنی میں سمجھنا، سامنے رکھ کر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے، وہ حقیقی معنوں میں گمراہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف حدیث مبارکہ ہم کو کافی ہے، ان کا بھی گویا کہ راہ راست پر ہونا یہ ممکن نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں۔ لہذا اس پہلی ترجمانی کے بعد دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو عملی طور پر اور اقوال کے اعتبار سے کھول کھول کر بیان فرمایا، تو آپ کا جو ہے یہ عملی زندگی، یہ آپ کے فرمان جو ہے یہ قرآن کی وضاحت کا سر چشمہ ہے۔ لہذا چونکہ یہ سلسلہ درس حدیث کا چل رہا ہے، تو پہلے حدیث کی تعریف بھی ہم سمجھ لیں، حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو حدیث کی تعریف میں یہ بات ہے کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل
اور آپ کی تقریر گویا کہ یہ حدیث کی تعریف میں آتی ہے۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرنے کے لیے فرمایا وہ عمل قول کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھو، یعنی علیحدہ رکھو۔ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث میں داخل ہے، اور ایسے ہی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو عمل کیا وہ بھی جو ہے حدیث کے اندر داخل ہے۔ جتنے آپ کے افعال ہیں وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتے ہیں۔ تیسری بات تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر، آپ کی مبارک حیات کے اندر کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا ہو یا آپ کے غیاب میں کیا گیا اور آپ کو اس کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یہ بھی حدیث کے اندر داخل ہے، یہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے۔ جیسا اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو صحابہ اس جنگ کے اندر موجود تھے آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کے عمل کرنے میں صحابہ نے اپنی اجتہادی طور پر صحابہ کی دو رائیں ہوگی۔ بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد ہی نماز عصر پڑھی جبکہ نماز قضا ہو گئی تھی، اور بعض صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز کے وقت نماز ادا کر لی، اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا، ان کا یہ اجتہاد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منشا یہ ہے کہ جانے میں عجلت کرو، جتنا جلدی ممکن ہو سکے بنو قریظہ ہم کو پہنچنا ہے، مقام بنو قریظہ پہنچنے کے لیے جتنا جلدی دکھا سکتے ہو دکھاؤ، یہ منشا تھی۔ لہذا انہوں نے یہ سوچ کر عصر کی نماز کے وقت جو ہے نماز ادا کر لی۔ جنہوں نے ظاہری الفاظ کو، ظاہری حکم کو سامنے رکھا، انہوں نے راستے میں نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ نماز کے قضا ہونے کے بعد مقام بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں عمل کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمایا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل کیا جائے یا آپ کے غیاب میں کوئی عمل کیا جائے اور آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو تو وہ بھی حدیث میں داخل ہے، اس لیے کہ نبی کی شان سے یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، نبی اس کو دیکھ کر یا اطلاع پانے کے بعد نکیر نہ کرے۔ لہذا یہ حدیث کی اجمالی تعریف ہو گئی۔